بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے لوگ عاشورے کا روزہ رکھتے تھے اور عاشورے کے دن بیت اللہ شریف کو غلاف پہنایا جاتا تھا۔ جب رمضان فرض ہوا تو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھیں۔ عاشورے کا روزہ چاہے تو رکھے یا نہ چاہے تو کوئی ملال نہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ قریش جاہلیت میں عاشورے کے دن روزہ رکھتے تھے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اس وقت یہ روزہ رکھتے تھے۔ جب مدینہ تشریف لائے یعنی ہجرت کے سال تو یہاں بھی روزہ رکھا اور روزے کا حکم بھی دیا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورے کے روزے کو حکم میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رکھنا چاہے تو رکھ لے اور نہ رکھنا چاہے تو چھوڑ دے۔ حضرت رابعہ بن معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عاشورے کی صبح انصار کے گاؤں میں اعلان کرایا کہ جس نے صبح کو کھا پی لیا ہو وہ بقیہ دن پورا کرے یعنی رکا رہے، اور جس نے ابھی تک کھایا پیا نہیں ہے وہ روزہ رکھیں۔ فرماتی ہے کہ ہم بھی یہ روزہ رکھتی تھی اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھوایا کرتی تھی، اور اپنے بچوں کے لیے ہم اون کا کھلونا بناتی رہتی۔ جب کوئی بچہ کھانے کے لیے روتا تو یہ کھلونا اس کو دے دیتی یہاں تک کہ وہ افطار کا وقت ہو جاتا، اور اس طرح ہم اپنے بچوں کے ساتھ افطار کیا کرتے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عاشورے کے دن ایک آدمی کو بھیجا جو لوگوں میں یہ اعلان کر رہا تھا کہ جس نے کھا لیا وہ پورا کر لے، اور فرمایا یعنی بقیہ دن کھانے پینے سے رکا رہے، اور جس نے نہیں کھایا وہ نہ کھائے، یعنی جس نے سحری کی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ پورا کرے، اور جس نے سحری نہ کی ہو اور ابھی تک کچھ نہ کھایا ہے تو وہ بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے۔ ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ روزہ پہلے واجب اور ضروری تھا اور اب نفلی روزہ ہو گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا کہ عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ یہودیوں نے کہا یہ اچھا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو غلبہ اور کامیابی عطا فرمائی۔ ہم اس دن کی تعظیم کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا یعنی رکھنے کی نیت کی اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ کچھ یہودی عاشورے کی تعظیم کر رہے ہیں اور اس دن روزہ رکھتے ہیں، اس دن کو عید کی طرح منا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روزے کے زیادہ حقدار ہم ہیں۔ پھر آپ نے مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ کسی دن کے روزے کا جس کی فضیلت دوسرے پر بیان فرمائی ہو اہتمام اور قصد کرتے ہوئے سوائے عاشورے کے روزے کے اور رمضان کے مہینے کے بعد۔ تو یہ وہ تمام احادیثیں ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، اور یہ ساری احادیث بخاری شریف سے منقول ہیں۔ امید کرتی ہوں عاشورے کے روزے کی فضیلت آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیو کو لائک کیجیے، ہمارے چینل دینیات و تسلیم پر اگر آپ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں جلد ہی آپ سے پھر ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ۔